فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم معقر صدر انجمن معزز سامعین کرام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو معاشرے کی تصویر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اسے دیکھ کر پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و علم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک گھنٹہ ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی شکل میں جندے کہاں سے آ گئے، جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا۔ ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا، آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا، اور ان جلتی ہوئی تصویروں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان رپورٹوں کو ہم پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کیا ظلم تھا ان کا، کیا پاپ تھے ان کے، جس ظلم کے بدلے میں ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور جب تم کسی معصوم بیٹی پر پٹور چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارے دل میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سی نازک سی زندگی نے کیا ظلم کیا تھا، وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے موت لکھی؟ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے اور رجال قوامون علی النساء کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کے اوقات، اس کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری کو مردوں اور عورتوں پر واضح فرمایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری حیثیت قوام کی ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعے اپنی بیوی کے نان و نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا مردوں پر فرض ہے۔ فرمایا اپنی بیوی اور بچوں کی نفوس کی حفاظت کرنا تم پر لازم ہے۔ پیسہ کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریوں کو چلانا، دکانوں پر بیٹھنا، یہ ذمہ داری عورت کی نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ تم کام کو سنبھال لو، عورتیں تمہارے گھر کو سنبھالتی رہیں گی۔ تم زمانے سے لڑتے رہو، عورتیں تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بناتی رہیں گے۔ اور رجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کے معنی بدل گئے۔ لیکن سنو اے کمیشن خورو، لعنت ان پر کہ کسی کی بیٹی کو جار کر لانے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ۔ تمہیں صبح سے شام تک بھیک ملی جائے گی، مگر خدا کے واسطے تم کسی پر ظلم مت ڈھاؤ۔ تم ایک نوجوان ہو، تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا انسان سمجھ کر۔ اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ میں کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی بندر نے جنم لیا ہے تو خدا کی قسم وہ پھینک دیتی اور تمہیں انسانوں کی اسکول و مدارس میں ایڈمیشن نہیں ملتا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں انسان سمجھا، گلی گلی اور سڑک پر چلنے والے لوگوں نے تمہیں انسان سمجھا، بچپن سے جوانی تک تمہیں انسان سمجھا جاتا رہا۔ لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت قریب آیا تو اب کی بار تم نے ثابت کر دیا کہ جو لوگ مجھے بچپن سے جوانی تک انسان سمجھتا رہا وہ غلط سمجھتا رہا۔ دراصل میں انسان نہیں بلکہ ایک درندے شکاری کتا ہوں جو نکاح کے وقت گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ حادثے تو وہ ہیں جو سنانے نہیں جاتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔